الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالشباب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت محبت کے لائق اور امت اور ملک کا مستقبل کی حیثیت رکھنے والے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، نوجوانی کی عمر بعض پہلوؤں سے زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ مستقبل میں آگے چل کر فیوچر میں کیا بنو گے، آپ سے ملک کو، ملت کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، راحت پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی، آپ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یا ماں باپ اپنا بڑھاپا اور اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ تکلیف اور اذیت میں گزاریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان فیصلوں پر آپ کریں گے۔ یہ بہت ہی کروشل اسٹیج ہے زندگی کا۔ خوش قسمت اور کامیاب ہے وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی جو کچھ اہم باتوں کو سمجھ لے، صحیح تہذیب کو، صحیح زندگی گزارنے کے طریقے کو چن لے، سمجھ کر کمپیئر کر کے دونوں طرح کی زندگیوں کے انجام کو سوچ کر
کچھ تاریخ کو پڑھ کر اپنی عقل کو استعمال کر کے جو لڑکا اور لڑکی اس وقت صحیح فیصلہ کر لے اس کو دونوں جہان میں خوشیاں ملتی ہیں، اسپریچول سیٹسفیکشن ملتا ہے، روحانی سکون و اطمینان ملتا ہے۔ چوائس آپ کے سامنے دو چوائس ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے چوائس یہ ہے کہ آپ مستی اور تفریح کو چن لیں، زندگی کو ایک تفریح سمجھیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع سمجھیں، اپنا ٹائم ہنسنے کھیلنے میں، دوستوں اور فرینڈ سے چیٹنگ میں، موبائل کے دیکھنے میں اور اس طرح کے اور چیپ کاموں میں استعمال کریں جن سے زندگی کی کوئی مضبوط فاؤنڈیشن نہیں بنتی۔ جن چیزوں میں الجھ کر نہ آپ آگے چل کر اچھی فیملی کے گارجین بن سکتے ہو، نہ اچھے باپ اور اچھی ماں بن سکتی ہو، نہ اچھا شوہر اور اچھی بیوی بن سکتے ہو، نہ اپنی بہنوں کے لیے اچھے بھائی بن سکتے ہو، نہ اپنی اولاد کے لیے اچھے پیرنٹس بن سکتے ہو، نہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خوشگوار پڑوسی بن سکتے ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے چین اور راحت اور عزت کے سبب بننے والے رشتہ دار بن سکتے ہو، بلکہ زندگی کا انجام غم پر ہوگا، ناکامی کے احساس پر ہوگا۔ ایک فیلیور زندگی گزار کر، بدنام زندگی گزار کر، بے عزت اور بے حیثیت زندگی گزار کر اس طرح دنیا سے جاؤ گے کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا یہ کمبخت ہمارے محلے سے چلا گیا، بہت پریشان رہتے تھے ہم لوگ، یہ ہماری لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، یہ گرلز کالج کے سامنے کھڑا رہتا تھا، کیریکٹر خراب تھا، بہت اچھا ہوا کم عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ ایک چوائس تمہارے سامنے یہ ہے کہ لڑکیاں مستی کریں، دوستیاں کریں ان سے جن سے دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، لمٹس کو کراس کریں، حیا اور پاک دامنی والی تہذیب کو چھوڑ کر بے حیائی اور گندگی والی تہذیب کو اختیار کریں۔ یہ لڑکیاں کبھی بھی وفادار بیوی نہیں بن پائیں گی، کبھی کامیاب بہو نہیں بن پائیں گی، کبھی بھی اپنے خاندان والوں کے لیے محبت کے رشتے قائم کرنے والی مقبول خاندان کی مقبول خالہ، چچی، مامی، پھوپھی، آنٹی نہیں بن پائیں۔ یہ ہمیشہ کنٹروورشل بنی رہیں گی، ان کی زبان سے کنٹروورسیز کھڑی ہوں گی، ان کے ایکشن سے کانفلکٹس، جھگڑے خاندان میں بڑھیں گے، رشتے ٹوٹیں گے، طلاقیں ہوں گی، گھر بکھریں گے،
چھوٹے چھوٹے بچے بغیر ماں کے سائے کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک چوائس یہ ہے اس کے بالکل برعکس کہ آپ ارلی ایج میں، جب آپ 12-13 سال کی ہو گئی بچیاں، 13-14 سال کے ہو گئے لڑکے، تو وہ کچھ سیریس فیصلہ کریں اپنی زندگی کے بارے میں۔ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیسے کیریکٹر کا مرد اور کیسے کیریکٹر کی عورت بننا ہے۔ مجھے ایسا بننا ہے کہ میرے ماں باپ جب بھی مجھے دیکھیں خوش ہوں، ان کی عمر بڑھ جائے، ان کا خون بڑھ جائے، ان میں انرجی آ جائے، اور وہ چپکے سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم کو ایسی اولاد دی، ایسا بیٹا دیا، ایسی بیٹی دی، ایسی بہو دی۔ یہ جو ایج ہے نوجوانی کی عمر، اس ایج میں یہ چوائس آپ کے سامنے ہے، اور میں اس وقت اسٹریٹ اوے کسی تمہید کے بغیر آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ کون سا چوائس آپ کو چوز کرنا چاہیے، کون سی تہذیب، کون سا وے آف لائف، کون سا لائف اسٹائل آپ کو چننا چاہیے۔ عام طور سے سوچ سمجھ کر لوگ لائف اسٹائل نہیں چنتے، سوائے چند نوجوانوں کے۔ دوستوں کی دیکھا دیکھی، اپنے کلاس میٹس کی نقل کرتے ہوئے، اپنے اور اپنی فرینڈس کی نقل کرتے ہوئے لوگ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ میں ابھی جب یہاں کے لیے نکلنے لگا تو مجھے یہاں کے کچھ فکر مند لوگوں نے ایسی باتیں بتائیں جس سے میرے دل پر بہت زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے بتایا ان فکر مند ساتھیوں نے کہ ہمارے یہاں کے نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بھی ڈرگس کی عادت پھیل رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، ڈرگس اور مسلمان، ڈرگس اور ایک سمجھدار انسان، ڈرگس اور ایک سمجھدار نوجوان لڑکا اور لڑکی۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈرگس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرگس انسان کے دماغ کو کیپچر کر لیتی ہے۔ ڈرگس کے بغیر پھر انسان جی نہیں سکتا۔ ڈرگس کی خاطر انسان اپنا مذہب بدل لیتا ہے۔ کسی لڑکی کو کسی لڑکے پر دل آ جائے گا، اگر وہ اس کو ڈرگس سپلائی کرے گا تو وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو لات مار کر، ان کو موت کے کنویں میں دھکیل کر، ان کو ناقابل فراموش غم دے کر، ان کے دل کو دھکا مار کر، اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول کر وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے گی، اپنی ماں کو روتا بلکتا چھوڑ جائے گی، باپ کو محلے میں ذلیل اور بدنام ہوتا ہوا چھوڑ جائے گی، بھائی کو شرمندہ ہوتا ہوا چھوڑ جائے گی، رشتہ داروں کو رسوا ہوتے ہوئے چھوڑ جائے گی، کیونکہ اس کی عادت ڈرگس کی پڑ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس شہر کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں
ڈرگس کی بھی عادی ہو سکتی، ڈرگس کی اور نشے کی چیزوں کی وبا ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے اسٹائل کو بہت سوچ سمجھ کر کمپیئر کر کے تقابل کر کے کہ یہ راستہ اور یہ راستہ مجھے کون سا راستہ چننا چاہیے، شرافت والا، تقوی والا، پاک دامنی والا، سمجھداری والا، علم والا، مطالعے والا، اسٹڈی والا، اپنے کیریکٹر میں پیورٹی اور ایکسیلنس والا، وفاداری والا، یا بے وفائی اور نمک حرامی والا، حرام کاری والا، بدکاری والا، بدفعلی والا، کون سا راستہ چننا چاہیے؟ میرے عزیز نوجوانوں، گناہ گاری کا راستہ دونوں جہان میں خوشیوں سے محروم کرتا ہے۔ گناہ کا راستہ، معصیت کا راستہ، ڈرگس کا راستہ، موبائل کے غلط استعمال کا راستہ، غلط تصویروں اور فلموں کے دیکھنے کا راستہ، غلط لڑکوں اور لڑکیوں سے دوستی کا راستہ، یہ ہو سکتا ہے 5 منٹ کے لیے کوئی تھوڑا جسمانی مزہ دے دے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، آج تک دنیا میں گناہ کر کے کسی کو روحانی مستقل خوشی ملی ہو تو میرے سامنے وہ شخص آئے۔ گناہوں سے الجھن بڑھتی ہے، گناہوں سے فرسٹریشن بڑھتا ہے، گناہوں سے ٹینشن بڑھتا ہے، گناہوں سے مزاج میں چڑچڑاہٹ آتی ہے، مزاج میں غصہ آتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، زبان خراب ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس تقوی والا راستہ، پاک صاف زندگی گزارنے والا راستہ، اپنی نگاہوں پر کنٹرول والا راستہ، اپنی عزت کی حفاظت والا راستہ، اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنی روح کی پکار پر لبیک کہنے والا راستہ دل کو سکون عطا کرتا ہے، روحانی خوشی عطا کرتا ہے، ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے انسان کو، ایک مستقل اطمینان والی کیفیت ملتی ہے۔ تقوی والا انسان، پاک دامنی والا مرد یا عورت، پاک دامنی والا نوجوان، بڑوں کا ادب کرنے والا نوجوان، گناہوں سے دور رہنے والا نوجوان، وہ چاہے غریب بھی ہو، چاہے جھوپڑی میں رہتا ہو، مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اور گناہ کرنے والا انسان، گندے اور بیہودہ کام کرنے والا انسان، ڈرگس لینے والا انسان، لمٹس کو کراس کرنے والا انسان، نگاہوں پر قابو نہ رکھنے والا انسان، اپنے ٹائم اور انرجی کو ویسٹ کرنے والا انسان، یہ چاہے کروڑ پتی اور ارب پتی ہو، اور چاہے وہ کسی پیلس میں رہتا ہو، کبھی بھی انجوائے نہیں کرتا، زندگی کا لطف نہیں اٹھاتا، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ یہ ڈرگس لوگ کیوں لیتے ہیں؟ ڈرگس اس لیے لیتے ہیں کہ غلط زندگی کی وجہ سے ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنے دوست سے شیئر کرتے ہیں کہ یار میرا موڈ خراب رہتا ہے، میں خوش نہیں رہتا، خوش نہیں رہتی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا چکھ کے دیکھو، یہ کھا کے دیکھو، شاید تم کو سکون ملے۔ اور ڈرگس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ایک بار
انسان ڈرگس لے لے، چاہے کسی گولی کی شکل میں، چاہے پاؤڈر کی شکل میں، چاہے انجیکشن کی شکل میں، پھر دوبارہ زندگی میں اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، اس کے بغیر اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے وہ مستقل چھپ چھپ کر وہ ڈرگس خریدتا ہے۔ وہ ماں باپ کی جو بہت خون پسینے سے کمائی ہوئی گاڑھی کمائی کو وہ ڈرگس میں خرچ کرتا ہے، بار بار گھر سے پیسے مانگتا ہے اور نہیں ملتے تو چراتا ہے، چوری کی عادت بھی پڑتی ہے، نہ جانے کتنے کرائمز کی عادت پڑتی ہے، ایک اس خبیث عمل کی وجہ سے۔ نوجوانوں، ایک چوائس تمہارے لیے یہ تھا اور ابھی بھی ہے انشاءاللہ کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ میں نہ صرف یہ کہ میں خود نیک بنوں گا، بلکہ اور نہ صرف یہ کہ میں نیک بنوں گی، میں معاشرے کو سدھاروں گا، میں سوسائٹی کو سدھاروں گی، میں اپنے دیش کا نام مضبوط کروں گی، میں اپنے ملک کے سماج کو محبت اور بھائی چارے میں کے دھاگے میں پرو دوں گی۔ جو لوگ انسانوں کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں، جو فریڈم آف تھاٹ ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا، جو فریڈم آف اوپینین، جو فریڈم آف اسپیچ ہمارے دیش کے سنویدھان نے ہم کو دیا، جو انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا، جو برابری، ایکوالٹی، جسٹس، فریٹرنیٹی، بھائی چارہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا، کاش کے بڑے مقاصد کے لیے ہمارے نوجوان اپنے کو تیار کرتے کہ نہ صرف یہ کہ میں ایک اچھا مسلمان بن کر رہوں گی، میں اچھا بھارتی ناگرک بن کے رہوں گی، میں مہیلاؤں کی عزت کی حفاظت کروں گی، میں عورتوں پر ہونے والی زیادتیوں کو ڈیفینڈ کروں گی، ان زیادتیوں کا مقابلہ کروں گی، عورتوں کو ڈیفینڈ کروں گی، میں ان کے کیس لڑوں گی۔ اگر نوجوان ہمارے آئی اے ایس آفیسر بنے بہت مبارک، آئی پی ایس آفیسر بنے بہت مبارک، لائر بنے، ججز بنے بہت مبارک، میڈیا میں جائیں، جرنلسٹ بنے بہت مبارک، قرآن و حدیث کے عالم بنے تو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل چیز۔ انسٹیٹیوشن قائم کریں، اسکول قائم کریں، بچیوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کریں، ہاسٹل قائم کریں، جہاں ایک پاکیزہ ماحول میں ہمارے بچے رہیں، وہ 6 گھنٹے اسکول میں گزاریں اور 17-18 گھنٹے ہاسٹل میں گزاریں، اور ہاسٹل میں کھیل کود کا نظام بھی ہو، ہاسٹل میں بہت اچھے اسپورٹس کا انتظام ہو، ہاسٹل میں قرآن کے درس کا انتظام ہو، تاکہ ہمارا مسلمان نوجوان اللہ کے کلام کو سمجھے۔ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہتا ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے جو شیکسپیئر کے شاعری کو، شیکسپیئر کے پلیز کو سمجھتا ہے، ٹینیسن اور ورڈسورتھ کی شاعری کو سمجھتا ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان نوجوان ہے جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا، جو نبی رحمت آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی سیرت و زندگی سے واقف نہیں ہے، یہ کیسا نوجوان ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے کارناموں سے واقف نہیں ہے، یہ کیسا نوجوان ہے جو تاریخ کے عظیم ہیرو خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص، ابو عبیدہ الجراح ان سے واقف نہیں ہے، یہ کیسا نوجوان ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی کو نہیں جانتا، خواجہ معین الدین چشتی کو نہیں جانتا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو نہیں جانتا، خواجہ بختیار کاکی کو نہیں جانتا، حسن بصری کو نہیں جانتا، یہ کیسی لڑکی اور عورت ہے جو رابعہ بصریہ کو نہیں جانتی۔
اسلام کی تاریخ، انسانیت کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی تاریخ، ہر پہلو سے انسانیت کی ترقی کی تاریخ صرف مردوں نے نہیں لکھی، اس میں ایکول کنٹریبیوشن عورتوں اور لڑکیوں کا رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت حاجرہ کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، ان کی عظیم ماں کی قربانی، ایمان و یقین، صبر و انتظار، اس کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرہ، ام المومنین، امت کی ماں بی بی خدیجہ کی ذہانت، بی بی خدیجہ کی وفا، بی بی خدیجہ کا بزنس مینجمنٹ، بی بی خدیجہ کی بہادری، بی بی خدیجہ کی عقل مندی اور ذہانت کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، کیا ان کے تذکرے کے بغیر خاندان نبوت کے تذکرہ مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا امام بخاری کا تذکرہ، امام بخاری کی ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی کا تذکرہ، ان کی عظیم ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ مجھے اجازت دو کہ میں تم سب سے شکایت کروں، تمہارے اسکول کالج کے چلانے والوں سے شکایت کروں، اسکول کالج کے مینجمنٹ سے شکایت کروں کہ تم کو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کی تاریخ پڑھوائی، اور کوئی حرج نہیں، پڑھنی چاہیے، یہ دونوں اہم لوگ تھے، لیکن تم کو انہوں نے ابو حنیفہ و بخاری کی تاریخ نہیں پڑھوائی، تم کو انہوں نے خواجہ شمس الدین التمش کی تاریخ نہیں پڑھوائی، خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ نہیں پڑھوائی۔ تم واقف ہی نہیں ہو اپنے فور فادر سے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تم نے پوری اسلامی تاریخ کے اندر جو لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، اور لاکھوں مائیں، لاکھوں بیویاں، لاکھوں بہنیں، لاکھوں بیٹیاں، وفادار، سمجھدار، اسپیکٹیکولر فہم کی مالک خواتین جو اسلامی تاریخ میں گزری ہیں، جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، جنہوں نے انسانیت کے ویلفیئر کے لیے کام کیے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ان کو خبر ملی کہ حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے پانی کی۔ بیوی تھیں وہ، انہوں نے اپنے شوہر خلیفہ سے کہا کہ ایک کام ایسا کر دیجئے کہ قیامت کے دن آپ کے اور میرے کام آئے۔ انہوں نے کہا بولو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا طائف کی پہاڑیوں سے ایک نہر نکالیے، وہاں چشمے بہت ہیں، پانی بہت ہے، وہاں سے وہ نہر آئے اور پہاڑوں سے گزرتی ہوئی وہ نہر آئے اور مکہ، عرفات، منی، مزدلفہ، مدینہ تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک عورت، اس کی یہ سوچ، اور چنانچہ اس کے شوہر نے اس پروجیکٹ کو پورا کیا۔ آج تک وہ نہر زندہ ہے اور اس نہر سے پانی لاکھوں کروڑوں حاجیوں کو ملتا ہے۔ ایک عورت کی سمجھداری، ایک عورت کی ذمہ داری کا احساس، سینس آف ریسپانسبلٹی، اس نے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک کے حاجیوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ تو کیوں نہیں آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کچھ سوچ سکتے کہ ہم بھی بڑے ہو کر اس ملک کو اس راستے پر جانے سے بچائیں گے جس راستے پر کچھ لوگ اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، نفرت کا راستہ، لڑائی کا راستہ، فساد کا راستہ، قتل و غارت گری کا راستہ، مرڈر کا راستہ، لنچنگ کا راستہ، ریپ کا راستہ، عزت کو لوٹنے کا راستہ۔ اس راستے پر ہم اپنے اس پیارے دیش کو نہیں جانے دیں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کا نام جو اللہ نے رکھا ہے کچھ نوجوانوں کے ایک تاریخ ساز واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رکھا ہے۔
نوجوان اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہماری صورت ہے، یہ یوتھ کی صورت ہے، نوجوانوں کی صورت ہے۔ صرف 7 نوجوان تھے، 7، صرف اونلی 7 نوجوان، اور انہوں نے ہمت کی اور یہ کہا کہ ہمارے ملک کی حکومت جس راستے پر زبردستی ہم کو لے جانا چاہتی ہے، پوری امت کو، قوم کو لے جانا چاہتی ہے، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس استعمال کریں گے، ہم اپنے بنیادی حق استعمال کریں گے، ہم اس راستے کو ریجیکٹ کرتے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان نوجوانوں کو اللہ نے سند دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ہے نوجوان جو اپنے رب پر واقعی ایمان لائے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، ایک 10+2 کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ میرے ایمان والے بندے ہیں، ان کا ایمان مکمل ہو گیا، اور آگے وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان نوجوانوں کو اور زیادہ صحیح راستے پر چلایا، خوب ترقی دی ان کو، ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے جذبات و خیالات کو مضبوط کیا، ان کی جوانی کو پاک دامن رکھا۔ وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کو ہمت دی۔ غور سے سننا نوجوانوں، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جس وقت وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم شرک قبول نہیں کریں گے، ہم مورتی پوجا قبول نہیں کریں گے، ہم کسی بھی نام سے ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ڈر کر یا لالچ میں آ کر ایمان کا سودا کر لیا اور ہم نے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے جو نعرے لگوانا ہماری حکومت چاہتی ہے، ان نوجوانوں نے کہا ہم کسی قیمت پر وہ نعرے نہیں لگائیں گے۔ اگر ہم ایک بار بھی یہ کہہ دیں گے لقد قلنا اذا شططا، تو ہم بہت غلط حرکت کریں گے۔ نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں، نوجوان مقابلہ کر سکتے ہیں، نوجوان رزسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے جو غلبہ حاصل ہوا، میرا دین جو پھیلا، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، میرے دشمن ناکام ہوئے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری قوم کے نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، مختلف بیماریاں ہیں، شکایت کے بغیر صرف بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ کہ میں اپنے رب کی شکایت کروں۔ اس کے باوجود میں پورے ملک میں مارا پھر رہا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں وہاں شرط لگاتا ہوں، وہاں کے لوگوں سے کہتا ہوں اور کوئی پروگرام ہو یا نہ ہو، ایک نشست، ایک پروگرام ایکسکلوزیولی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رکھنا۔ میں ان سے اپنا کچھ پین شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ درد دل ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کی غیرت کو للکارنا چاہتا ہوں، ان کے اندر کی سوئی ہوئی ایمانی چنگاری کو ہوا دینا چاہتا ہوں، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آج اللہ کے واسطے آج سچے دل سے توبہ کرو، کہو انشاءاللہ۔ آج سچے دل سے ایک فیصلہ کرو، توبہ کا مطلب فیصلہ کرو، ارادہ کرو کہ ہم ماضی کو چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ آج سے ہم ایک ویل آرگنائزڈ زندگی گزاریں گے،
جس میں بلند مقاصد کے لیے جینا ہوگا. ہم اپنے پڑھائی میں ایکسیلنٹ ہوں گے. آپ فزکس پڑھ رہے ہو, آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہو, آپ بایولوجی پڑھ رہے ہو, آپ جیولوجی پڑھ رہے ہو, آپ بایو کیمسٹری پڑھ رہے ہو, آپ انگلش اور کمپیوٹر اور آئی ٹی پڑھ رہے ہو, کچھ بھی پڑھ رہے ہو, آپ اس میں ایکسیلنٹ مارکس حاصل کرو, ٹاپ پوزیشن حاصل کرو. نماز پابندی کے ساتھ لڑکے لوگ جماعت سے پڑھیں, لڑکیاں اپنے اول وقت میں اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز پڑھیں اور نماز پر اصرار کریں, نماز پر اصرار کریں, طے کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے سمجھداری کے ساتھ. ہمارا دستور, ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہم کو ایکول رائٹس دیتا ہے. کوئی ہم کو مسجد جانے سے نہیں روک سکتا, کوئی ہم کو پردہ کرنے سے نہیں روک سکتا, کوئی ہم کو برقع اوڑھنے سے نہیں روک سکتا, کوئی ہم کو پاک دامن تہذیب پر چلنے سے نہیں روک سکتا. ہاں روکیں گے لوگ اس لیے کہ اللہ ہمارا امتحان بھی لینا چاہتا ہے, ہمارا ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے. ہم کیا اسٹیٹ فاسٹ ہیں, ہم کیا مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارا ایمان کچا ہے کہ پکا ہے. کیا نبیوں کی آزمائش نہیں ہوئی تھی, کیا نبیوں کو ٹارچر نہیں کیا گیا تھا, کیا صحابہ کی آزمائش نہیں ہوئی تھی, کیا صحابہ کا خون نہیں بہا تھا, کیا صحابیات کا خون نہیں بہا تھا. اے لڑکیوں تم فخر کرو کہ تمہاری ماؤں نے رسول اللہ کی حفاظت کی تھی. جس وقت احد کے جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے تھے اور خطرہ تھا کہ دشمن کی طرف سے اب تیر چلیں گے اور پتہ نہیں کون سا تیر آقائے مدینہ پر لگ جائے اور کیا ہو جائے. اس وقت ایک عورت تھی, ایک فیمیل صحابیہ تھیں, ام عمارہ. وہ آ گئیں اور آ کر حضور کے سامنے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئیں تاکہ جو تیر لگے ان کے سینے پر لگے, آقا کے سینے پر کوئی تیر نہ پہنچے. اسلام کی تاریخ مردوں نے صرف نہیں لکھی, اسلام کی تاریخ مردوں اور عورتوں نے مل کر لکھی ہے. کیا بھولنا چاہیے کسی شریف قوم کو؟ حضرت خنسا نامی نوجوان, حضرت خنسا نامی عورت کو ایک جنگ احد میں ان کے گھر کے چار مرد شہید ہو گئے. بیٹا بھی شہید ہوا, شوہر بھی شہید ہوئے, باپ بھی شہید ہوئے, بھائی بھی شہید, چاروں لوگ شہید ہو گئے. اور وہ بھاگی احد پہاڑ کی طرف مدینے سے نکلی. راستے میں ایک کے بعد ایک ان کے گھر کے 4 فیملی ممبرز کی شہادت کی خبر ان کو ملتی رہی اور وہ برابر یہی پوچھتی رہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہتی رہیں اور یہ پوچھتی رہیں یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں, رسول اللہ کیسے ہیں, مجھے یہ بتاؤ. کیونکہ خبر مدینے میں یہ پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے. اور یہ خبر سن کر وہ مدینے سے دیوانہ وار بھاگ پڑی تھی. راستے میں ان کے گھر کے 4 فیملی ممبرز کی شہادت کی خبر ملتی گئی, مگر وہ آگے بڑھتی گئیں اور یہی پوچھتی گئیں کہ آقا انعامدار کیسے ہیں. جب وہ احد کے قریب پہنچیں اور صحابہ نے ان سے کہا اللہ کے رسول تھوڑے زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن شہید نہیں ہوئے ہیں, تو حضرت خنسا نے کہا ایک جھلک مجھے میرے آقا کی دکھا دو. تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کو تھوڑا اوپر تک پہاڑ پر پہنچاؤ تاکہ یہ حضور کو دیکھ سکیں. حضور کو جب انہوں نے دیکھا, صرف ایک جھلک دیکھا اللہ کے رسول کو, تو ایک عجیب شعر کہا. حضرت خنسا عربی کی بہترین پوئٹ تھیں. انہوں نے اس وقت شعر کہا کل خط بعدک یا رسول اللہ جللو, اے اللہ کے رسول آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت. کہاں ہے یہ تعلق, کہاں ہے یہ ایمان, کہاں ہے یہ محبت؟ نوجوانوں, ایک اہم پازیٹیو بات
کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. آپ پڑھنے لکھنے والے نوجوان ہو, دنیا کے حالات کو تھوڑا بہت جانتے ہو گے. دنیا اب تبدیلی کی تلاش میں ہے اور دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تلاش میں ہے, ایک نئے عالمی نظام کی تلاش میں. کئی نظاموں کا دنیا نے تجربہ کر لیا, مردوں نے بھی, عورتوں نے بھی, غریبوں نے بھی, مزدوروں نے بھی, کسانوں نے بھی. ایک زمانہ تھا جب سوشلزم اور کمیونزم کا دور آیا تو دنیا نے اس کا تجربہ کیا, اچھی امیدیں قائم ہوئیں اور لوگوں کو یہ لگا کہ مزدوروں کے نام پر اٹھی ہوئی یہ تحریک یہ مزدوروں کو ان کے حقوق دے گی, کیونکہ دنیا کی زیادہ آبادی لیبرر ہے, کسان ہے, ان کو حقوق ملیں گے, ان کو پکے مکانات ملیں گے, ان کو عزت ملے گی. جب سوویت یونین بنا, کمیونسٹ تحریک غالب ہوئی تو پوری دنیا کو اس سے امیدیں قائم ہوئیں. لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, کاش کہ آپ لوگ کچھ زیادہ جنرل نالج آپ کے پاس ہوتی. 100 سال سے کم عرصے میں یہ خواب ٹوٹ گیا اور دنیا کے غریب, دنیا کے مزدور, دنیا کے کسان, دنیا کے عام مرد اور عورتیں, ورک فورس بالکل نا امید ہو گئی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا, کمیونزم دنیا سے رخصت ہو گیا اور دنیا پھر سے واپس کیپٹلسٹ سسٹم کی طرف چلی گئی جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے. لیکن ابھی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر دنیا نے ایک نئی کروٹ لی ہے. جب اسرائیل کا بے پناہ ظلم سامنے آیا, جب اسرائیل کی دہشت گردی, اسرائیل کا ٹیررزم, اسرائیل کا ظلم, اسرائیل کی بے پناہ زیادتیاں, فلسطین کی سڑکوں پر ننگا ناچ سامنے آیا. 1 لاکھ سے اوپر لوگ اس وقت فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں, جن میں سینکڑوں عورتیں ہیں. اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے, اکثریت مردوں کی نہیں ہے, عورتوں کی ہے, بچوں کی ہے, بوڑھوں کی ہے. میدان جنگ میں لڑنے والوں کو کم مار سکے وہ لوگ, لیکن خیموں میں رہنے والی عورتیں, نوجوان لڑکیاں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, بوڑھے اور معذور لوگ, ان کو مارا ہے. 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے, 2.5-3 لاکھ کے قریب زخمی پڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ تشدد سامنے آیا, جب یہ ظلم سامنے آیا تو دنیا اس وقت ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. میرے عزیز نوجوانوں, غور سے سنو, پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ امریکہ اور یورپ کی سڑکوں پر 1 لاکھ لوگ نکل کھڑے ہوں اپنی حکومتوں کے خلاف, اپنی تہذیب کے خلاف, اپنی فارن پالیسی کے خلاف, ہیومن رائٹس کے حقدار بن کر, یہ سمجھ کر اپنی حکومتوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. یہ ایک چینجنگ ورلڈ ہے, ایک ٹرانسفارمنگ ورلڈ ہے, ایک ٹرانسفارمنگ ایرا آف دا ہسٹری پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایک تبدیل ہو رہی ہے دنیا, ایک نئے نظام کی تلاش میں ہے. اب دنیا چاہتی ہے پھر سے ایسا سسٹم جس میں انصاف ہو, جس میں برابری ہو, جس میں بھائی چارہ ہو, جس میں ظلم نہ ہو, جس میں تشدد نہ ہو, جس میں دہشت گردی نہ ہو, جس میں آتنکواد نہ ہو, جس میں ٹیررزم نہ ہو. نہ تو حکومت کی دہشت گردی, نہ عوام کی دہشت گردی, نہ مسلمانوں کا آتنکواد, نہ ہندوؤں کا آتنکواد, نہ سکھوں کا آتنکواد, نہ کرسچنز کا آتنکواد, اور نہ سب سے بڑے
یہودیوں کا آتنکواد۔ خود اسرائیل کی سڑکوں پر اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف جو جلوس نکل رہے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو نوجوان جس طرح اب سڑکوں پر نکل رہے ہیں، یہ ایک بہت دور کی تبدیلی کا وقت ہے۔ میری تمنا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کی ان طاقتوں کا ساتھ دیں جو مظلوم ہیں۔ مظلوم ہمارے ملک میں صرف مسلمان نہیں ہیں، مظلوم ہمارے ملک میں بدھسٹ ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، دلت بھی ہیں، او بی سیز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں۔ ابھی کرسمس کے موقع پر کرسچنز کے گرجا گھروں میں، چرچز میں کس قدر توڑ پھوڑ کی گئی، کیسی درندگی کی گئی۔ لنگایت بھی مظلوم ہیں، اور بھی بہت سے سوشل یونٹس ہمارے یہاں مظلوم ہیں، کسان بھی مظلوم ہیں، مزدور بھی مظلوم ہیں۔ میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس ملک سے محبت ہے۔ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جس گھرانے کے نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ میرے گھر کی تقریباً 100 سالہ تاریخ اس ملک کی خدمت گزار رہی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر اس ملک کے میرے والد کے پاس مشوروں کے لیے آتے تھے۔ میں جب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے میں نے خود اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا تو اس وقت مجھے سعودی گورنمنٹ میری یونیورسٹی مجھے وہیں پر لیکچرر کا جاب دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ سعودی قانون کے مطابق میں جس یونیورسٹی میں نے پڑھا تھا اس یونیورسٹی کا کوئی بھی گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ اس کو پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی جاب نہیں مل سکتا تھا۔ یہ قانون تھا سعودی گورنمنٹ کا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میرا کیریئر ایسا گزرا کہ بچپن سے اطفال و نرسری کے مکتب سے لے کر مدرسے تک، ندوے تک، دیوبند تک، علی گڑھ تک اور پھر اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ تک میں نے ہمیشہ اپنے پورے مدرسے اور کالج میں اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ جب مجھے پی ایچ ڈی کی یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی اس وقت بھی میں نے صرف مدینہ یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کیا تھا بلکہ پورے گلف کی یونیورسٹیز میں نے ٹاپ کیا تھا۔ تو مجھے وہاں جاب دینے پر اصرار ہو رہا تھا۔ میرے وائس چانسلر نے مجھ سے کہا کہ تم گھر جانا چاہتے ہو، میں تم کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، تم کو یونیورسٹی میں ایک جاب دیا جا رہا ہے قرآن کی تفسیر کی لیکچرر کا۔ یہ آج تک کسی بھی کو نہیں ملا۔ تمہارے لیے قانون میں ایکسیپشن کروایا ہم نے اور تب تم کو جاب دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور تم نے اپلیکیشن دے دی کہ تم کو ڈاکومنٹس دے دیے جائیں، ٹریول ڈاکومنٹس، پاسپورٹ وغیرہ، تاکہ تم واپس اپنے وطن جا سکو۔ میں نے اپنے وائس چانسلر سے کہا کہ حضور آپ میرے بڑے ہیں، میرے والد میرے بڑے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی میرے بڑے ہیں۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے ان دونوں بزرگوں کے کہنے پر کیا ہے، میرا اپنا کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ آپ اگر چاہیں تو ان بزرگوں سے بات کر لیں، یہ اگر اجازت دے دیں گے تو میں آپ کے حکم کی تعمیل اپنی سعادت سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا کل آفس آ جانا اور میری بات کرا دینا۔ میں اگلے دن آفس گیا، میں نے اپنے والد ماجد سے ان کی بات کروائی۔ انہوں نے میرے والد سے پوری بات کہی کہ آپ کا بیٹا ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اس کو ہم یہاں روکنا چاہتے ہیں، مدینے میں قیام، مدینہ یونیورسٹی میں رہ کر قرآن کی خدمت کا موقع ملے گا، آپ اجازت دے دیجئے۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ جس ملک میں خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اسی میں جئیں گے، اسی کی خدمت کریں گے اور اسی میں مر کر دفن ہوں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہم کو مکہ مدینے میں دفن ہونے کی سعادت دے دے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے اس کو بھیج دیجئے۔ میرے وائس چانسلر نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسے ہی کروں گا۔ مجھ سے انہوں نے کہا سجاد میں خوشی کے ساتھ نہیں بوجھل دل کے ساتھ تم کو اجازت دیتا ہوں، تمہارے والد بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا،
جاؤ تم واپس جاؤ۔ تو ہمیں اس ملک سے محبت کا سبق کوئی نہ سکھائے، ہم بے وفاؤں سے وفاداری کا سبق نہیں سیکھنا چاہتے، ہم اس ملک کے چھپے ہوئے دشمنوں سے اس ملک سے محبت کا کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے، ہم اس ملک کو ظلم سے بچا کر رہیں گے، ہم اس ملک کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے، وہ چاہے ہندو بچیاں ہوں، چاہے سکھ بچیاں ہوں، چاہے کرسچن بچیاں ہوں، چاہے مسلمان اور بدھسٹ بچیاں ہوں، چاہے دلت اور او بی سی بچیاں ہوں، چاہے لنگایت بچیاں ہوں۔ ہر نوجوان لڑکا اس چمن کا پھول ہے، ہر نوجوان بچی اس چمن کی کلی ہے، اور اس چمن کا حسن اس رنگا رنگ خوبصورت پھولوں اور کلیوں ہی سے وابستہ ہے۔ اس لیے اپنی پڑھائی پر زور دو، اپنے اخلاق اور کیریکٹر پر زور دو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، گناہوں سے پاک صاف زندگی اختیار کرو، قرآن کے ترجمے کو پڑھو، ایک رکوع کم سے کم روزانہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھو۔ کیسے مسلمان ہو کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ پھر تم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ میں بہت غم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم کیسے اس پر راضی ہو کہ تم غالب کی شاعری کو سمجھ لو، اور تم حافظ اور شیرازی کی شاعری کو سمجھ لو، عراقی کی شاعری کو سمجھ لو، سعدی کا کلام سمجھ لو، شیکسپیئر، ٹینیسن، ورڈسورتھ کا کلام سمجھ لو، اور اس کے بعد اللہ کا کلام نہ سمجھو، رسول اللہ کا کلام نہ سمجھو؟ یہ بے وفائی کی آخری لمٹ ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک رکوع ترجمے والے قرآن کی مدد سے قرآن کو سمجھو تمہارا شفیق پروردگار تم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے محبت سے کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے شفقت سے کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہے۔ اس کا نفع نہیں ہے، ہمارا تمہارا نفع ہے۔ قرآن کو ایک رکوع کم سے کم سمجھ کر پڑھو۔ اس کا آج مجھ سے وعدہ کرو، ایک بار سچے دل سے کہہ دو انشاءاللہ۔ آج ایک رکوع کم سے کم قرآن کو جس زبان میں تم ترجمے سے پڑھ سکتے ہو، اردو ترجمہ والا پڑھ سکتے ہو اردو ترجمہ والا پڑھو، انگلش ٹرانسلیشن والا پڑھ سکتے ہو انگلش ٹرانسلیشن والا پڑھو، کنڑ والا سمجھ سکتے ہو کنڑ والا پڑھو، لیکن قرآن کو سمجھو۔ قرآن کو سمجھے بغیر اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، اور اسلام کو سمجھے بغیر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پورا سچا دعویٰ نہیں، یہ آدھا سچا اور آدھا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں تمہارے دل میں اتر جائیں۔ پوری دنیا میں الحمدللہ میں بہت ملکوں میں جا چکا ہوں، نوجوان نسل اسلام کی طرف واپس آ رہی، الحمدللہ واپس آ رہی ہے اسلام کی طرف، اسلامی تہذیب کی طرف، اسلامی کلچر کی طرف۔ میں ایک بار ایک امریکہ کی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، خدا کا شکر ہے وہاں کی 3-4 بڑی یونیورسٹیوں میں مجھے جا کر لیکچر دینے کا موقع ملا، مجھے UNO میں بھی خطاب کرنے کا موقع ملا۔ بہت سی یادیں ہیں جو میرے ساتھ دنیا سے چلی جائیں گی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، جو امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی بیٹیاں ممبرس آف سینٹ اینڈ ممبرس آف کانگریس، یعنی پارلیمنٹ کی کے جو ممبرس ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ وہاں جب میں تقریر کر چکا تو کوشچن آنسر کا سیشن شروع ہوا۔
ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ میں اسلام کو پسند کرنے لگی ہوں، کچھ پڑھ بھی رہی ہوں، کچھ مطالعہ کر رہی ہوں، کئی چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی اس میں سب سے زیادہ اسلام کا پردے کا قانون ہے۔ یہ کیوں آپ نے ہم لڑکیوں کو قید میں کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک ملیشین لڑکی کھڑی ہوئی جو اسی یونیورسٹی کی سینئر اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے کہا، سر ڈو یو الاؤ می ٹو آنسر دس کوشچن آن بہاف آف یو؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے اس سوال کا جواب دوں؟ میں نے کہا پلیز گو اہیڈ۔ اس لڑکی نے، ملیشین لڑکی نے کہا کہ میں جواب دیتی ہوں۔ میں پردہ نہیں کرتی تھی، میں کلب میں جاتی تھی، میں ڈانس کرتی تھی، میں ڈرگس لیتی تھی، لیکن آئی نیور انجوائڈ پیس ان مائی لائف۔ کبھی مجھے دل کا سکون نہیں ملا، میں ہمیشہ ٹینشن میں رہتی تھی، اور نشے کے بغیر میں نہ سو سکتی تھی نہ جاگ سکتی تھی۔ بھلا ہو میں جس ہاسٹل میں رہتی تھی، اس ہاسٹل میں جو میری روم میٹ تھی، اس میں ایک لڑکی تھی، ایجپٹ کی یا سیریا کی، میں بھول رہا ہوں، عرب لڑکی تھی، بہت دیندار مسلمان، پریکٹسنگ مسلم، بہت شریف، بہت پاک دامن، بہت ہوش اخلاق، ویری سویٹ، اور بہت وقت کی پابند۔ وہ ارلی ان دا مارننگ اٹھتی تھی، لمبی نمازیں پڑھتی تھی، یعنی تہجد کی نماز، رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، اس کے بعد اور نماز پڑھتی تھی یعنی فجر کی نماز، پھر ناشتہ بناتی تھی، مجھے جگاتی تھی، اور میں اسی کا بنایا ہوا ناشتہ کھاتی تھی، کیونکہ میں دیر تک سوتی تھی ڈرگس کی وجہ سے۔ وہ میری ہیلپ کرتی تھی، روز مجھے ناشتہ بنا کے کھلاتی تھی۔ پھر ہم دونوں کالج آتے تھے، وہ کالج میں پڑھائی میں وقت لگاتی تھی، میں کالج میں کچھ پڑھائی میں، کچھ لڑکوں کے ساتھ دوستی میں، کچھ بار اور کلب میں جا کر شراب پینے میں ٹائم برباد کرتی تھی۔ اس کا رینک ہمیشہ فرسٹ آتا رہا، وہ آگے بڑھتی رہی، ہم دونوں ایک کمرے میں رہے۔ ایک وقت میں بیمار پڑ گئی، ہاسپٹل میں چلی گئی، تو میری اس روم میٹ نے میری بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی۔ تو ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مائی فرینڈ، میں تو اتنی خراب کیریکٹر کی لڑکی ہوں، تم اتنی پائس لڑکی ہو، وائی ڈو یو لو می، وائی ڈو یو سرو می ان دس وے، کیوں تم اس طرح میری خدمت کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، یو آر اے ہیومن بینگ، یو آر اے سسٹر، یو آر مائی سسٹر، میری بہن ہو تم۔ میں نے کہا، میں کیسی تمہاری بہن ہوں؟ تم بہت الگ ہو، میں الگ ہوں۔ ان کا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں کے ماں باپ ایک تھے، آدم اور حوا، ہم دونوں کا مالک ایک ہے، ہم دونوں ایک ہیں۔ یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب ہو گئی، اور ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم جو کتاب پڑھتی ہو، اور کتاب پڑھتے ہوئے اکثر تم آنسوؤں سے روتی ہو، کیا میں وہ کتاب پڑھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، وائی ناٹ۔ اس نے مجھے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن دیا، اور میں نے جب وہ کھولا تو سورہ رحمان نکلی۔ اس لڑکی نے، میری فرینڈ نے، میری روم میٹ نے مجھے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھوایا،
اور میں پڑھتی رہی اور روتی رہی. کیا ونڈرفل ورچوز ہیں آف گاڈ. خدا کیسا ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. اس نے ہمارے لیے کیا نعمتیں پیدا کیں. یہاں تک کہ میں سورہ رحمان پوری پڑھ گئی، اور پورے سورہ رحمان کے بعد میں نے اس سے ایک دن کہا کہ بس اب میں نہیں رک سکتی، اب تو مجھے بایوگرافی آف محمد پر پڑھا دو. جو یہ قرآن لائے ان کی بھی ذرا مجھے کچھ سیرت پڑھاؤ. تو اس نے ایک کتاب نکالی، محمد دا آئیڈیل پروفٹ. عجیب بات ہے، یہ ہمارے اسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے محمد دا آئیڈیل پروفٹ، جو انہوں نے مدراس میں ایک سوسائٹی کے آرگنائز کیے ہوئے 8 لیکچرز دیے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں. اس کے انگلش ٹرانسلیشن کا نام ہے محمد دا آئیڈیل پروفٹ. مجھے وہ کتاب اس نے پڑھنے کو دی، اور میں وہ کتاب پڑھتی گئی، اور اسلام میرے دل میں اترتا گیا، یہاں تک کہ میں اسلام میں داخل ہو گئی. یہ ملیشین لڑکی جواب دے رہی تھی اس امریکن لڑکی کو کہ میں مسلمان نہیں تھی، لیکن میں نے اس طرح اسلام کو سمجھا اور قبول کیا. ناؤ آئی ایم دا ہیپیسٹ گرل ان دا ورلڈ. میں دنیا میں سب سے خوش رہنے والی لڑکی ہوں. آئی انجوائے مائی لائف، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آف مائی لائف آئی انجوائے اٹ ایٹ موسٹ. جب یہ جواب سنا تو اس امریکن لڑکی سے میں نے پوچھا، ڈو یو وانٹ می ٹو ایڈ سم مور آنسر، کیا کچھ اور جواب چاہیے؟ تو اس نے کہا نو، آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. اور اب سنو بچیوں اور بچوں، اس لڑکی نے 700 اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کہا، ناؤ اینڈ رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ شہادہ. ابھی اور اسی وقت میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. کہو اللہ اکبر. ابھی اور اسی وقت میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور اس بھرے مجمع میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ہال میں اس اللہ کے بندی نے کلمہ پڑھا. اے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے ملک اور ملت کا مستقبل بنانے یا بگاڑنے کی حیثیت میں رہنے والے نوجوانوں، خدا کے لیے ایک پاکیزہ زندگی اختیار کرو. اپنے بزرگوں کے بیانات سنو. اب تو بہت آسان ہو گیا، اب سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پر ہمارے بزرگوں کے بیانات آتے ہیں. ان لیکچرز کو سنو، اسلامی کتابیں پڑھو. اگر تم نوٹ کر سکو اپنی ڈائری یا نوٹ بک میں یا کاپی میں یا اپنے فون میں ریکارڈ کر سکو تو میں 2-3-4 کتابوں کا نام بتا دوں تاکہ ریکارڈ کرو اور ان کتابوں کو پڑھو، ان کتابوں کو خریدو. اگر اردو پڑھ سکتی ہو تو پہلی کتاب کا نام ہے اسلام کیا ہے. لڑکوں سے بھی کہہ رہا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، لکھو اس کو، اسلام کیا ہے. اردو میں ہے، یہی کتاب انگلش میں بھی ہے، اس کا نام ہے واٹ اسلام از. تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس کتاب کو پڑھ کر لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اسلام قبول کر چکے ہیں. اس کتاب کا تقریباً 40-42 زبانوں یا اس سے بھی زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. اسلام کیا ہے انگلش میں ہے واٹ اسلام از. دوسری کتاب ہے دا قرآن، دین و شریعت، دین و شریعت. انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس. اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس. ان کتابوں کو پڑھو. چوتھی کتاب کا نام ہے خطبات مدراس. خطبات مدراس. اس کتاب کا انگریزی نام ہے محمد دا آئیڈیل پروفٹ. محمد دا آئیڈیل پروفٹ. اور پانچویں کتاب کا نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. اس کتاب کا نام ہے اسلام اینڈ دا ورلڈ. اسلام اینڈ دا ورلڈ.
اس کتاب کے آتھر کا نام ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے امت کے مستقبل کی حیثیت رکھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کچھ اپنا درد دل شیئر کرنے کا موقع دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ خدا کرے یاد رہیں۔ آج سے زندگی میں ایک اور پازیٹیو امپرومنٹ شروع ہو جائے، آج ہی سے آج ہی سے آج ہی سے۔ نمازیں وقت پر ہوں، نوجوان لڑکے مسجدوں میں پڑھیں، لڑکیاں اپنے اوقات کے لحاظ کر کے پابندی کے ساتھ اول وقت میں پڑھیں، کالجز میں پڑھیں، اسکولوں میں پڑھیں، اور اگر منع کیا جائے تو اس کا شہر کے ذمہ دار لوگوں کے مشورے کے ساتھ مقابلہ کریں، نرمی سے اجازت چاہیں۔ ہم ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں سر، کالج کی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پلیز 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 الاؤ اس ٹو ڈو سو۔ لیکن ہم کو سر نہیں جھکانا ہے ظلم کے سامنے۔ غیر قانونی، اینٹی کانسٹیٹیوشن، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن کسی بھی آرڈر کو فالو نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ ہم کو قانونی لڑائی لڑنی ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور ہمارے اس ملک میں بھی ظلم کمزور ہوگا، انصاف طاقتور ہوگا، بدامنی رخصت ہوگی اور امن قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو جلد پورا کرائے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور آپ سب کو ماحول کی خرابیوں سے اور مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صرف 3-4 سوال۔ حضرت والا کی جانب سے یہ اجازت ملی ہے کہ اگر نوجوانوں میں سے اگر لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی کچھ بہت اہم سوال، 2-4 سوال کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں حضرت والا کے بیان میں۔ اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں اہم سوال تو آپ اٹھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کون بھی نہیں سوال کرنے والا ہے کیا السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ارم ہے، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم نماز میں خشوع مطلب کانسنٹریشن کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر ہم نماز میں کھڑ رہے ہیں تو ہمارا کانسنٹریشن بہت ادھر ادھر ہوتا ہے، سو نماز میں 100% کانسنٹریشن کیسے مینٹین کر سکتے ہیں از مائی کویشچن۔ ذرا نیچے کرنے بولو، نیچے۔ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت آسان جواب اس کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 1-2 منٹ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے نماز میں کنسنٹریشن کی توفیق عطا فرما، ادھر ادھر میرا ذہن نہ بھٹکے، ایسی نماز مجھے عطا فرما۔
یہ سنت ہے, یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دعا مانگتے تھے. عربی میں وہ دعا تھی, اللہم احسن وقوفی بین یدی, اے اللہ مجھے اپنے سامنے اچھی طرح کھڑے ہونے کی توفیق عطا کر. اب ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ مختلف کاموں سے نکل کر آ کر سیدھے نیت باندھ لیتے ہیں, تو وہ جو خیالات ہوتے ہیں باہر کے, ان سے ہم نکل نہیں پاتے. اگر 2 منٹ نماز سے پہلے سکون سے یہ دعا مانگ لیں, اس کے بعد نماز شروع کر دیں, تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے نماز میں کنسنٹریشن بڑھتا چلا جائے. پکڑ ہوتی ہوں. Assalamu alaikum Hazrat, myself Hajira and I'm a law student. So Hazrat, I have a small question for you. Hazrat, a woman being financially stable is very important in today's generation. So can you please guide us on how a woman can be financially independent and follow the path of Islam in a very firm way? گونج رہی, سمجھ نہیں پا رہا, بہت گونج رہی آواز. Assalamu alaikum Hazrat. So Hazrat, a woman being financially stable is very important in today's generation. So how can a woman be financially stable and follow the path of Islam in a very firm way? جب ہمارا ایمان داخل ہے, اوکے, ایمان کا مسئلہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ the main reason پڑھ سکتے ہیں, میرا سوال بہت چھوٹا. of the rising poverty of the entire human family is the interest-based economic system. Until and unless the interest-based economic system is removed from the world economic system, no power in the world and no system in the world can check the poverty, because interest causes inflation. For example, if a factory takes a loan from any bank, loan of 1 crore rupees for example, then that factory, when the time of repayment to the bank, return the money, that factory will be bound to pay back not only 1 crore, but at least 1 crore 20 lakh rupees. 20% or 15% or less and more interest money should be added to the money taken as the loan by the factory. Now, this additional money, 15 or 20 crore money, where the factory will draw it from me and you by raising the price of the production. The price of the production was earlier, for example, 100 rupees. Now it will become 105 or so. This inflation causes the poverty. The rising of prices causes the inflation, caused by the inflation, always raises the poverty. No power in the world can bring the poor down from the poverty. Until and unless the interest-based economic system is removed and the zakat-based economic system is established or re-established in the world. Because zakat-based economic system is taken from cooperation, of the spirit of cooperation,
and the interest-based economic system stems on the spirit of exploitation rather than cooperation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میرے دوست و احباب کرسچن کالج اور کرسچن اسکول میں جاتے ہیں، کرسچن اسکول اور کرسچن کالج میں جاتے ہیں، وہاں ہاتھ جوڑ کر یہ بولا جاتا ہے کہ اوم نمہ شیوائے، اوم شانتی، اور ان کے ریچولز بولے جاتے ہیں، اس میں ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے کیا؟ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے اور بقیہ افراد بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں۔ دیکھو، میں پہلے بیعت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیعت کیا چیز ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں ایک سسٹم ہے کہ وہاں ہر لوکیلٹی میں ایک سرکاری کلینک ہوتا ہے۔ اس سرکاری کلینک میں ایک جی پی بیٹھتا ہے۔ جی پی کہتے ہیں جنرل پریکٹیشنر کو، ایک ڈاکٹر جو تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ یورپ کے ان ملکوں میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ اگر بیمار ہوں تو آپ کو پہلے اس جی پی کے پاس ضرور جانا پڑے گا۔ وہ جی پی آپ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ خود آپ کا علاج کرے یا کسی اسپیشلسٹ کو ریفر کرے۔ آپ ڈائریکٹ اسپیشلسٹ کے پاس پہنچیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ اپنے جی پی کا ریفرنس لیٹر لائیے۔ تو وہ جی پی جو ہے وہ لیگلی ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں اپنی کاؤنسل ہاؤس یا اپنی لوکیلٹی کا میں ہر مریض کا علاج کروں۔ آپ 2 بجے رات کو بھی اسے کال کریں گے تو اسے ریسپونڈ کرنا ہی پڑے گا۔ بالکل جس طرح ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو بخار آ گیا، کسی کے ٹی بی ہو گئی، کسی کا ڈائجیشن سسٹم بگڑ گیا، کسی کا لیور ڈیمیج ہو گیا، تو اس کو ڈاکٹر حکیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہی ہماری روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کا غصہ قابو میں نہیں ہے، کوئی جلس ہوتا ہے، کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے جلنا، کسی میں تکبر غرور ہوتا ہے، سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ اس طرح کی روحانی بیماریاں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کا ایک پوری سائنس ہے، میڈیکل سائنس،
ویسے ہی روحانی بیماریوں کے علاج کی بھی ایک پوری سائنس ہے، اسپریچول سائنس۔ اب بیعت کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے کسی ایک روحانی اصلاح کرنے والے بزرگ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، ان کے کلینک میں رجسٹریشن کرا لیا کہ میں اپنی روحانی بیماریوں کا علاج آپ سے کرواؤں گا، آپ سے کرواؤں گی۔ اگر مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، کاہلی ہے، کنجوسی ہے، جلسی کی بیماری ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میں فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتا، دیر سے سوتا ہوں، دیر سے جاگتا ہوں، تو میں آپ سے کہوں گا، کسی اور سے نہیں کہوں گا۔ آپ علاج بتائیں گے، اگر آپ ہی کسی اور کی طرف ریفر کریں گے تب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، ورنہ میں آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ اس لیے کہ روز ڈاکٹر بدلنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر، تو وہ انسان کی کمزوریوں کو اور اس کی باڈی کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھ جاتا ہے، تب اس کا علاج کامیاب ہوتا ہے۔ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے اور بیماریوں اور کمزوریوں کے دور کرنے کے لیے فلاں سے رجوع کروں گے۔ تو ہم جس سے بیعت ہوتے ہیں، ہم گویا اس کے روحانی کلینک میں اپنا رجسٹریشن کرا لیتے ہیں اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میں کیا کروں۔ وہ علاج بتاتا ہے، قرآن کی فلاں صورت پڑھو، وہ علاج بتاتا ہے کہ فلاں آیت پڑھو، وہ علاج بتاتا ہے فلاں طریقے سے دعا کرو، وہ علاج بتاتا ہے فلاں ذکر کرو۔ اس طرح وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مقصد بیعت ہونے کا۔ اب مجھے چونکہ ابھی یہ کہا گیا کہ کچھ بچیاں بیعت ہونا چاہتی ہیں، یہاں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بازی لے گئیں۔ میرا ہر جگہ تجربہ یہی ہے، لڑکے پیچھے رہ جاتے ہیں، مرد پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑکیاں اور لیڈیز آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال میں ایک عام نیت کر کے کچھ کلمات پڑھتا ہوں، آپ لوگ ان کلمات کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت اور توبہ دونوں نیتوں سے ان کلمات کو دہرائیں، اور جو بیعت نہیں ہونا چاہتے، صرف توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں۔ جو مرد ہیں، لڑکے ہیں، وہ تھوڑی آواز کے ساتھ ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں۔ جو ہماری بچیاں اور خواتین ہیں وہ آہستہ آواز میں ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب
وأتوب إليه. اللہ تعالی ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرمائے، اور جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو نبھانا آسان فرمائے. چند معمولات ہیں جو اس وقت میں بہت ہلکے پھلکے کم معمولات بتا رہا ہوں، پورے معمولات نہیں بتا رہا ہوں، بہت کم معمولات بتا رہا ہوں. صرف 4 معمولات ہیں. سب سے پہلے 100 بار صبح کو پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بیچ بیچ میں ہر 7 یا 9 دفعہ کے بعد ایک دفعہ کہہ دیا کریں محمد الرسول اللہ. 100 بار صبح اور 100 بار شام. اسی طرح دوسرا کلمہ ہے درود شریف کا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ مختصر سا درود شریف 100 بار صبح اور 100 بار شام. تیسرا، قرآن کی تلاوت ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں. ہو سکے تو ایک سٹنگ میں ایک پارہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آدھا پارہ ضرور پڑھیں. اور چوتھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی 100 بار صبح اور 100 بار شام. صرف یہ 4 معمولات اس وقت بتا رہا ہوں. جو لوگ واقعی بیعت ہوئے ہیں وہ 2-3 مہینے یہ معمولات پورا کرنے کے بعد، رمضان کے بعد کسی ذریعے سے وہ مجھ کو اطلاع دے کہ انہوں نے کس طرح اپنے معمولات پورے کیے، ناغہ تو نہیں ہوا، اور معمولات شروع کرنے کے بعد انہیں اپنے اندر کیا تبدیلی اور کیا بہتری محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ہم سب حضرت والا کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. الحمدللہ حضرت والا کے بیان سے ہمارے دلوں میں حضرت والا کا بیان ایک جھنجھوڑ پیدا کر رہا تھا، عمل پہ کھڑا کر رہا تھا. انشاءاللہ ہم سب حضرت کے سامنے یہ عزم کیے ہیں، ارادہ کیے ہیں، انشاءاللہ باقی زندگی جو کچھ حضرت نے بتایا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے